الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامنٹس میں پڑھ رہی تھی تو اس میں کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا کہ میں فیل کرتی ہوں کہ میں فیل کرتا ہوں کہ میرا درود شریف جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھنا کم کر دیں یا بند کر دیں۔ یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ یہ بار بار آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے کہ میرا درود شریف قبول نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کو مایوس کرنے کے لیے آپ کو یہ خیال ڈالتا ہے شیطان۔ مزید یہ کہ اسی طرح ایک کامنٹ تھا کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، یا مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ ایک بیٹی ہے، اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے تو مجھے کہا کہ دیکھو تم درود شریف پڑھتی ہو تو تمہارے جو ہے گھر میں یہ ڈیتھ ہو گئی، اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ سب کی سب بے انتہا فضول باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وسوسے ہیں جو یا تو آپ کے دماغ میں ڈائریکٹلی آپ کو مایوس کرنے کے لیے، کیونکہ مایوسی کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، ناشکری کی طرف لے کے جاتی ہے، تو آپ کو کفر اور ناشکری میں لانے کے لیے آپ وسوسے ڈالے جاتے ہیں آپ کے دماغ میں، یا لوگوں کے تھرو آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کے حوصلے کو کم کرنے کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو لو ٹائمز ہوتے ہیں نا، کہ جن میں آپ مایوس ہونے لگتے ہیں یا فیل کرتے ہیں کہ اچھا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا درود شریف پڑھنے کے بعد، یا میں ڈاؤن فیل کر رہی ہوں، یہ سب کے سب جو ہے یہ آزمائش کے ٹائم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ ہم سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہم شکر کریں گے، شکر گزار رہیں گے اور شیطان کے اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ کچھ کامنٹس تھے جن پہ میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ سب آتے ہیں تو ان پہ میں جواب دے دوں۔ مزید یہ کہ درود شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، میں یہ بات پہلے بھی بہت بار بتا چکی ہوں کہ آپ پہ فوراً رحمتوں کا نزول جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، برکات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور برکت کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو آپ کے پاس آلریڈی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، آپ کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز 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 ان وسوسوں سے دور رہیں۔ آپ کو جو وسوسے آتے ہیں ان کو ذہن سے جھٹکیں، ٹھیک ہے۔ کم از کم اپنے آپ کو مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال اتنا ٹائم ضرور دیں۔ دیکھیں جب ہم بہت سارے لوگوں کے مشاہدات اور درود شریف سے متعلق دیکھتے ہیں یا ان کے خواب سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے اچھا ہم بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ رہے۔ تو نمبر 1 بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، جس مرضی کے خواب میں آئے، جس مرضی کے خواب میں نہ آئے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے مشاہدات اور خواب ہوتے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کتنے عرصے سے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نیت کیا ہوتی ہے، کیا وہ کسی دنیاوی خواہش کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ خالص اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ روزے نہیں رکھتے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کو حلال حرام کھانے میں تمیز نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پلیز ہمیشہ اس بات کو میں نے کہا ہے کہ فرض جو ہیں آپ پہ ان کو دیکھیں، اپنی زندگی کو آسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں آپ پر فرض کی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہ تہجد بھی فرض نہیں ہے۔ تہجد اگر آپ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، مقام محمود تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے آپ سے۔ تو فرض نمازیں پڑھیں۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں، ایک نماز سے سٹارٹ کریں، سنتے نہیں پڑھی جا رہی تو کم از کم فرض تو ضرور پڑھیں، لیکن نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر جو نماز قضا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو ادا کریں۔ دن میں کام ہے، کہیں سٹک ہے تو رات کو سونے سے پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کریں، کم از کم فرض عبادات کو پورا کرنے کی کوشش تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے۔ آپ فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ پہ روزے جو فرض ہیں آپ کو رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ تمام نفلی عبادات کی طرف آئیں۔
آپ درود شریف پڑھیں, آپ استغفار پڑھیں, اور پلیز صدقہ خیرات ضرور کیا کریں, کیونکہ آج کل کے زمانے میں بہت سی مشکلات, بہت سی آزمائشیں ہمارے لیے, ہماری اولاد کے لیے, ہماری فیملی کے لیے, بہت کچھ جو ہے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے بہت کچھ ہے اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آزمائشوں سے اور یہ جتنی مشکلات ہیں ان سے کامیابی سے ہمیں نکالیں اور اپنی راہ پہ لگائے رکھیں, اپنے لیے آسانی کریں. اور اپنے لیے آسانی کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے آسانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی دوسرے پہ رحم کرتے ہیں, تو 10 گنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں, 10 گنا آپ پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.